یعنی اگر مشوروں میں ٹکراؤ ہو جائے، ٹکراؤ اس کو نہیں کہیں گے ایک طرف تو کم شرطیں رکھنے والے دوسری طرف پوری شرطیں رکھنے والے، نہیں، پھر پوری شرطیں والے مقدم، پھر ٹکراؤ نہیں ہوگا۔ مثلا 5 افراد سے آپ نے مشورہ لیا، 5 میں سب شرطیں پائی جاتی ہیں، متقی، پرہیزگار، رازدار، دوست، ہمدرد و خیر، سب شرطیں، لیکن انہوں نے الگ الگ مشورہ دیا۔ کچھ نے کہا کہ ہاں یہاں پہ رشتہ مناسب ہے، کچھ نے کہا نہیں، مشورہ مناسب نہیں ہے۔ اب پھر آپ درمیانی کیفیت میں آ گئیں، یعنی جب مشوروں میں ٹکراؤ ہو جائے تو پھر استخارے کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اچھا، اب استخارہ کیا ہے؟ دیکھیے، استخارے کے مسئلے اتنے زیادہ ہیں کہ علماء نے پوری مستقل کتابیں استخارے کے عنوان پر لکھی، استخارے کے عنوان پوری کتابیں، اور علامہ مجلسی نے پوری ایک کتاب مفاتیح الغیب کے نام سے استخارے کے عنوان پر لکھی، پوری کتابوں کے چیپٹرز استخارے کے موضوع پر۔ اور ایک بات اور بتا دی جائے کہ دیکھیے، استخارے کے وزن پر عربی میں جتنے بھی الفاظ بنائے جاتے ہیں ان سب میں طلب کا ایک مفہوم ہوتا ہے، جس میں بھی الف، سین اور تے شروع میں آ جائے۔ استخارہ خدا سے خیر چاہنا، استشارہ مشورہ چاہنا، طلب کا ایک مفہوم ہے، الف، سین اور تے جس کے بھی شروع میں آ جائے۔ اچھا، کچھ ہمارے پرانے علماء ایسے گزرے ہیں، پرانے علماء ایسے گزرے ہیں جو استخارے تسبیح کو اور قرآن کو، تسبیح اور قرآن کو استخارے میں استعمال کرنا حرام قرار دیتے تھے۔ دیکھیے، بڑی اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ سوچیں کہ بھائی یہ تو کوئی بہت بڑا عقائد کا مسئلہ ہے، اور ابھی آگے چل کر آئے گا، امام خمینی سے بہت سارے سوالات بھی اس سلسلے میں کیے گئے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا یہ کسی کا اگر اعتقاد نہ ہو استخارے پر تو اس کا کیا حکم ہے؟ اب میں آگے چل کر ان کا فتویٰ پیش کروں گا۔ تو پرانے کچھ فقہا ایسے گزرے ہیں جن کی رائے یہ تھی کہ نہیں، تسبیح کے لیے، تسبیح کو اور قرآن کو استخارے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں، اور معمولی اور چھوٹے نام نہیں ہیں۔ شیخ مفید کوئی چھوٹے عالم دین ہے؟ سید مرتضیٰ ابن ادریس ہلی محقق طوسی، یہ کہتے تھے کہ جائز نہیں ہے استخارے کے لیے قرآن کو اور تسبیح کو استعمال کرنا۔ دیکھیے، سب شیخ مفید جن کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے غیبت میں 3 خط لکھے ہیں، اور سب میں ان کو ایھا الاخ الکریم کہہ کے مخاطب کیا۔ سید مرتضیٰ جن کو مولا کائنات نے علم الہدیٰ کا خطاب دیا تھا، ان کا یہ نظریہ ہے۔ ابن ادریس ہلی وہ کہ شیعت میں شیخ طوسی کے بعد اجتہاد مردہ ہو گیا تھا، ان کو زندہ کیا ابن ادریس ہلی نے۔ محقق طوسی خود کتنے بڑے محقق کے نام سے مشہور ہوئے، یعنی ان سے بڑا کوئی کہا جاتا ہے کہ محقق کوئی، یعنی جس کو ریسرچ کرنے والا جو ہے، ان جیسا کوئی نہیں گزرا۔ تو عام عالم نہیں تھے یہ لوگ، لیکن وہ پھر بھی کہتے تھے، اور خاص وجوہات تھیں جو بھی آگے چل کر گفتگو میں ذکر بھی ہوں گی۔ تو سب سے پہلے تو ایک مسئلہ دماغ میں یہ رہے کہ یہ اتنا مسلم الثبوت ایسا مسئلہ نہیں ہے، نہ کوئی عقائد والا معاملہ ہے کہ جس کی کوئی مخالفت نہیں ہو سکتی، یا کوئی فتویٰ ایسا کبھی آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کہیں گے یہ تو بہت قیامت ڈھا دی ہے انہوں نے اس قسم کا فتویٰ دے کے۔ نہیں، یہ پہلے بھی اس قسم کا مسئلہ رہا ہے۔ پھر ایک مسئلہ ہے استخارے میں وکالت کا، کہ استخارے کے اندر وکالت استخارے میں آج کل کے تو خیر سارے جو مراجع ہیں ہمارے، وہ کہتے ہیں کہ رجا کی نیت سے ہم کسی کو بھی وکیل بنا سکتے ہیں، کسی بھی عالم کو کہ بھئی ہمارے طرف سے استخارہ دیکھ دیجیے۔ لوگ خود سے استخارہ کرنا نہیں جانتے، عالموں کے پاس آتے ہیں۔ اکثر علماء کہتے تھے کہ نہیں، پرانے علماء وہ کہتے تھے استخارے میں وکالت بھی جائز نہیں۔ اگر کسی کو استخارہ کرنا ہے تو اس کا مسئلہ خود کرے استخارہ، دوسرا کیسے اس کی طرف سے استخارہ کرے گا؟ وہ کہتے موجودہ مراجع کہتے نہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال رجا کی نیت سے جائز ہے، اتنا ثابت شدہ مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی چل جائے گا معاملہ۔ یا تو خود دیکھیں یا کسی اور سے بھی دکھوا سکتے ہیں، موجودہ مجتہدین یہ کہتے ہیں۔ البتہ علامہ مجلسی نے ایسے علماء کی پوری فہرست لکھی ہے
جو کہتے تھے کہ استخارے میں وکالت نہیں ہوتی. اور خود علامہ مجلسی یہ فرماتے ہیں کہ علامہ مجلسی کے پاس کتنا ذخیرہ تھا حدیث کا. فرماتے ہیں کہ میں نے ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث بھی ایسی نہیں دیکھی کہ لوگ امام کے پاس آئے ہوں قرآن لے کر یا تسبیح لے کر کے مولا ذرا ہماری طرف سے استخارہ دیکھ دیجیے. ایک حدیث بھی نہیں. تو بہرحال یہ نہیں ہے کہ اگر حدیث نہیں ہے تو ہم حرام قرار دے رہے ہیں اس کو, نہیں, یہ بات نہیں. رجا کی نیت سے جائز ہے, چل جائے گا, دوسری طرح بھی کروا لیں. لیکن پرانے علماء جو کہتے تھے کہ جو خود صاحب معاملہ ہے, جس کا اپنا مسئلہ ہے, وہ خود استخارہ کرے, کسی اور کے پاس کیوں جا رہا ہے کہ میری طرف سے استخارہ کر دو, خود سیکھ لے اس کو. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.